رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، وہی جس نے تم کو زمین میں بویا ہے اور تم سب کو جمع کر کے اسی کے پاس لایا جائے گا. اور ابھی تالیہ قرآن سید اشرف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ملنا ہے. دنیا کے اندر نہ تو بدعمالی کی پوری سزا مل سکتی ہے اور نہ انسان کے اچھے اعمال کی پوری جزا ملنے کی یہاں گنجائش ہے. اس وقت جو جہنم سے ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہو گیا. اور یہ دنیاوی زندگی بس عارضی دھوکے کا سامان ہے. والحیات الدنیا الا متاع الغرور. متاع کہتے ہیں اس سامان کو جس سے چند دن استفادہ کیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے، پھر وہ قابل استعمال نہ رہے. جیسے کپڑا ہے، آدمی کچھ دن پہنتا ہے، پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے، پوچھا اور چرکٹ بنا دیا جاتا ہے. تو ایسے ہی دنیا کی تمام چیزوں کا حال ہے. اس سے انسان چند دن فائدہ اٹھاتا ہے، پھر وہ اپنی افادیت کھو دیتی ہے اور کوڑا کباڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو دنیا کی ہر چیز متاع غرور، یعنی ایک تو عارضی سامان ہوا، اور غرور کے معنی دھوکے کا، نظر کا فریب ہوا کرتا ہے. تو یہ پوری دنیا کی جو تمام زندگی ہے وہ دھوکے کا عارضی سامان ہے. تو اصل ہمیں خاص طور پہ جانے والے جو اللہ کو پیارے ہوئے ایمان کے ساتھ گئے، اس کے اندر بڑی ایک طرح سے اطمینانیت ہے، دل کا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ فرمائے. اور پیچھے ایسے لوگ اللہ نے گویا کہ چھوڑے ان کے جو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکیں، اور حفظ قرآن کرنے والے خاص طور پہ. اور عرض کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو متعلقین ہوتے ہیں، لواحقین ہوتے ہیں، وارثین ہوتے ہیں، وہ تھوڑا زیادہ حلقان ہوتے ہیں، زیادہ پریشان ہوتے ہیں. عزیز بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ان کی پریشانی سر ہوتی ہے بیواؤں کے کہہ لیجیے سر پہ، یتیم بچوں کے سر پہ، کہ اب ہماری پرورش کون کرے گا، اب ہماری دیکھ بھال کون کرے گا، اب ہمارے ضروریات کی تکمیل کون کرے گا. اسی پہ تھوڑی سی بات مجھے عرض کرنی تھی کہ پہلے بھی ضروریات کی تکمیل اللہ ہی کر رہا تھا، اور پہلے بھی پرورش اللہ ہی کر رہا تھا، پہلے بھی تمام ضروریات کو اللہ ہی پورا کر رہا تھا، اور اب بھی اللہ ہی پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ پہلے بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ ہے. اللہ پہلے بھی باقی تھا، اب بھی باقی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا. سب سے بڑا کہہ لیجیے موت کا جو حادثہ ہو سکتا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ تھا. صحابہ کرام حواس کھو بیٹھے تھے. ابو بکر صدیق لعن کو اپنے گھر سے جب آئے ہیں اوالی مدینہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے ہیں، اور آپ کے چہرے انور سے چادر اٹھا رہی ہے، اور آپ کے کہہ لیجیے رخسار کو اور پیشانی کو بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا طبت حیا و طبت میتا، مبارک زندگی آپ نے گزاری اور اچھی موت آپ کو آئی. اس کے بعد آپ نے چہرے انور کو اس چادر سے ڈھانکا اور مسجد میں تشریف لائے. اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کے جو آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پوری آیت پڑھی. اس کے بعد پھر آپ نے تقریر فرمائی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کان کھول کے کہ محمد کی انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جانے کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے. تو یہ بات کہ موت کا ذائقہ ہر ایک انسان کو چکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ اندھیرا ہو گیا. جس طرح آپ کے آنے سے مدینے میں اجالا ہو گیا تھا، ہر چیز چمک گئی تھی، ویسے ہوا کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد مدینے کے اندر اندھیرا ہو گیا اور ہر چیز میں ہوا کہ ظلمت سی محسوس ہوتی تھی. تو صحابہ کرام نے اس غم کو بھی سہا ہے اور بات واضح کر دی کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا.
تو لواحقین اور وارثین سے گویا کی تسلی کے لیے کیا کہنا کہ اللہ پہ اعتماد، اللہ تعالیٰ ہی نے ماں کے پیٹ کے اندر بنایا، اللہ ہی نے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، اللہ تعالیٰ ہی نے شیر خارگی میں ہمیں دودھ کا رزق عطا فرمایا، اور وہی اللہ تعالیٰ ہمیں پروان چڑھاتا جاتا ہے۔ ہاں باپ ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں روزی فراہم فرماتا ہے۔ اصل روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اصل پالنے والی ذات اللہ کی ہے، ضروریات کی تکمیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر باپ کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے تو کیا اٹھانے والا نہیں جانتا کہ اس کے ذمہ کس کی ذمہ داریاں تھیں؟ لہذا ان تمام ذمہ داریوں کو وہ جانتا بھی ہے اور بخوبی اس کو پورا کرنا بھی اس کے قدرت کے گویا کے اندر ہے۔ لہذا ہم کبھی دل کے اندر یہ بات نہ لائے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ دنیا سے جانے والے کو ہم کیسے فائدہ پہنچائیں اور ان کے لیے ہم کیا کریں جو ان کے قبر کے اندر انہیں فائدہ ہو، اور اللہ کے دربار میں جواب دہی میں گویا کی جو ان کی ذمہ داریاں اس کو ادا کرنے کی ہم سوچیں۔ ورنہ عام طور پہ لوگ حلقان ہوتے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز کہہ لیجئے پردہ نشین بہنوں، سب سے میری گزارش یہی ہوگی کہ ہمیں دل کے اندر اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے اور دل کے اندر کامل یقین ہونا چاہیے، چڑھتے سورج کی طرح ہمیں یقین ہو کہ جو اللہ کل کھلانے پر قادر تھا وہ اللہ آج کھلانے پر بھی قادر ہے، جو کل ضروریات باپ کے ذریعے سے پورا کرتا تھا آج اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے پورا کرانے پر قادر ہے۔ پالنا اس کو ہے، کھلانا اس کو ہے، تمام چیزیں اسی کو کرنا ہے، تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ ہی سے اپنی تمام ضروریات کو کہنا چاہیے۔ ہاں کوئی ذمہ دار کہہ لیجیے شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے بعد والے ذمہ دار کے کندھے پہ چلی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اجر کے اندر اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ دل میں ایک بات آتی ہے کہ ان کا انتقال کیوں نہیں ہوا، ان کا کیوں نہیں ہوا، ہمارا ہی کیوں ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھانا چاہتا ہے، لہذا ایک صدمے میں ڈال کے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہمیشہ مہربانی کرنے والا ہے، چاہے موت دے چاہے حیات دے، اس کے اندر اللہ کی مہربانی پنہا ہوتی ہے۔ انسان کی وہ چھوٹی سی کھوپڑی اور محدود دماغ اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے، بعد میں باتیں کھلتی ہیں، حکمت کھلتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کسی کے درجے کو بڑھانا چاہتا ہے تو ہمیں گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع عنایت فرما دیتا ہے، ہم اس صدمے کو برداشت کرتے ہیں اور اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ کے بھروسے ہم چل پڑتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمارا تعاون کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اس کے لیے نہ رات ہے نہ اس کے لیے اندھیرا کوئی چیز ہے، اس کے لیے نہ کوئی لمحہ کہہ لیجئے پوشیدگی کا ہے اور نہ کوئی لمحہ کہہ لیجئے حضور کا ہے، وہ ہر وقت اس کے نگاہوں میں پوری کائنات موجود ہے۔ ہماری زمین کیا، پوری کائنات اس کی نگاہوں کے اندر ہمیشہ موجود رہتی ہے اور وہ تمام مخلوقات کو روزی دیتا رہتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے روئے زمین پر جتنے جاندار چلنے والے ہیں ان سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے لیے لیا ہے، تو ہم ہرگز اپنے روزی کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے پریشان نہ ہو۔ اللہ پر کل بھی ایمان رکھتے تھے اور آج بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صدمہ دے کے ہمارے اجر کو بڑھایا ہے۔ اللہ کے رسول نے صدمات سہے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ نے صدمات سہے ہیں، اور دنیا کی ریت رہی ہے کہ دنیا میں جو آیا اسے جانا ہے، کوئی آج گیا کوئی کل جائے گا، تو اس جانے پہ ہمیں افسوس تو ہوتا ہے، دلی قلق تو ہوتا ہے، ایک اندر سے گویا لیجیے ایک درد تو ہوتا ہے، لیکن زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ٹھیک ہے نا، یہ جو سانحہ پیش آیا ہے ہمارے کہہ لیجیے عارف جمال صاحب کے ساڑو کہہ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا، ان کے دو چھوٹے بچے ہیں حمزہ عرفان اور کہہ لیجیے حارث عرفان۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی والدہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو ہمت سے رہ کے ٹھیک ہے نہیں ان کے لیے بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ نمازوں کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، اس سے ماشاءاللہ اپنے عبادت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اور جو حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کو اپنے سینے میں لے ہی رہے ہیں، ان کا رات دن مشغلہ قرآن پڑھنا ہی ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جو آدمی حفظ کرتا ہے تو 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹہ قرآن پڑھنے میں صرف کر دیا کرتا ہے، وہ نیت کرے نہ کرے انشاءاللہ وہ پڑھتے جائیں گے، ان کے والد محترم کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ یہیں پہ رک کے میں ایک بات کہتا ہوں، اپنی سلبی اولاد جو کچھ بھی نیکی کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، وہ ایصال ثواب کا محتاج نہیں ہوتی ہے، اس کے زبان سے قرآن کے بول نکلیں گے اور انشاءاللہ میت کو پہنچ جایا کرتے ہیں، اس میں کسی بیچ میں سلسلہ اور ذریعے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی ہے۔
لہذا اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھا دے کہ دنیا کو چلانے والا اور انسانوں کو پالنے والا اور تمام جانداروں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے کہ نہیں؟ وہ جس طرح باپ کے ذریعے پالنے پر قادر ہے وہ دوسرے ذرائع سے پالنے پر قادر ہے. اس کا اعتماد ہوگا، اس کا یقین ہوگا تو انشاءاللہ غم ہلکا ہوگا. اور رہی بات یتیمی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یتیم ہو کے پیدا ہوئے ہیں. اس سے بڑی گویا کہ ہمیں اب کیا مطلب تسلی کے لیے ہونا چاہیے کہ جو دنیا کو ایک نہیں سہارا دینے والا، دنیا کی یتیموں کو کہ لیے ان کی یتیمی کے داغ کو دھونے والا، وہ خود دنیا میں یتیم پیدا ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ انسانوں پر جتنے غم آ سکتے ہیں، جتنی پریشانیاں آ سکتی ہیں اور انسانی قبیل کی جتنے مصائب انسان پر آ سکتے ہیں، وہ تمام مصائب اللہ نے اپنے رسول پر گزار دیے ہیں تاکہ ہم سب کے لیے کیا ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.